بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے سے میرے سسر گردے کی تکلیف کے لیے ایک دوائی بناتے ہیں جو کہ وہ فی سبیل اللہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور میں تب سے دیکھ رہی ہوں کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہ دوائی لینے۔ روزانہ کم از کم 4-5 لوگ لے کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ کس حد تک لوگوں کو شفا ملتی، لیکن بہت سے لوگ دوبارہ آتے ہیں کہ ان کو شفا ملی ہے اور اب وہ کسی اور کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دوائی بنانے میں ابو بہت محنت کرتے ہیں۔ پہلے جا کے مختلف دکانوں سے وہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے ہیں، پھر ان کو دھوپ میں سکھاتے ہیں۔ پہلے ان کو ہاتھ سے پیستے تھے، اب میں ان کو گرائنڈر میں پیس کر دیتی ہوں اور چھنی سے صاف کرنے کے بعد دوائی تیار ہو جاتی ہے۔ آندھی ہو، طوفان ہو، دھوپ ہو یا شدید سردی، جب بھی دوائی ختم ہونے کے قریب ہو وہ پھر سے تیاری شروع کر دیتے ہیں بنانے کی۔ کئی بار اپنے بیٹوں سے، امی سے ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں کہ خود کو کیوں اتنا تھکاتے ہیں، لیکن ابو کسی کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، مستقل مزاجی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ گزشتہ سال ابو کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، سرجری ہوئی۔ بستر پہ لیٹے لیٹے ابو کو دوائی بنانے کی فکر تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو چیزیں منگوائیں، میں نے ان کے ساتھ لگ کے دوائی تیار کی، لیکن مجھے بھی حیرت تھی کہ اگر ابو کو کیا مصیبت پڑی ہے، خود ہی اتنی تکلیف میں ہیں، پہلے اپنی صحت کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ آئی جب ایک شخص دوائی لینے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گوجرانوالہ سے آیا ہے اور 1 سال پہلے بھی وہ یہ دوائی لے کر گیا تھا، اب دوبارہ کسی اور کے لیے چاہیے۔ ابو گھر پہ نہیں تھے، میں اس کو دوا پکڑانے گئی تو اس شخص نے اتنی ساری دعائیں دی کہ میں حیران رہ گئی۔ اتنی معمولی چیز کے لیے اتنی ساری دعائیں۔ اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ دعا کا ایک ایک لفظ اس کے دل سے نکل رہا ہے۔ اور ہم لوگ آج تک یہی سوچتے رہے کہ ابو مفت میں یہ دوائی تیار کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ آج پتہ چلا کہ بدلے میں ان کو اتنی قیمتی دعائیں ملتی ہیں جن کا کوئی مول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی پسند ہے جو مستقل مزاجی سے کی جائے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ابو ماشاءاللہ سے 93 سال کے ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال جب ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی تو ہر کوئی یہی سوچتا تھا کہ اس عمر میں یہ ہڈی پہلے کی طرح نہیں جڑے گی اور ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن 3 مہینے بعد ماشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے چلنے پھرنے لگے، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا معمولی سا عمل دوسروں کی زندگی سے کتنی بڑی تکلیف دور کر دیتا ہے، اور دوسروں کی آسانی کے لیے کی جانے والی چھوٹی سی کوشش سے بھی کل کو ہماری مصیبتوں کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج مجھے اندازہ ہوا ہمارے ابو کتنی دعاؤں کے حصار میں ہیں، اور اس حصار میں تھوڑی بہت جگہ شاید ہم سب کو بھی ملی ہوئی ہے۔ آخر کو ہم ان کے بچے ہیں۔